السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ یہ حدیث شریف کی جو میں ویڈیوز آپ کے سامنے لاتا ہوں اس میں ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس کو لے کے میں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر کعبے پر چڑھائی کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت جب قریب ہوگی تو ایک لشکر جو ہوگا وہ کعبہ شریف پر چڑھائی کرے گا۔ جب وہ مقام بیدا ایک مقام ہے اس پر پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، یعنی کہ وہ ایک ایسا مقام ہے، یعنی کہ جہاں پر مقام بیدا سے کہتے ہیں تو انہیں اول سے آخر تک، یعنی کہ جتنے بھی ہوں گے، ایک نہیں، یعنی سب کے سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، یعنی کہ بہت بڑی کوئی اللہ تعالیٰ کریں گے کہ وہ سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اسے شروع سے آخر تک کیوں دھنسایا جائے گا، یعنی کہ پہلے سے بندے کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچے گا، سب کچھ زمین میں دھنس جائے گا۔ تو جب کہ وہیں ان کے بازار بھی ہوں گے، یعنی کہ ان کے بازار بھی ادھر ہی ہوں گے، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے، اور وہ بھی لوگ ہوں گے جو ان لشکریوں میں سے نہیں ہوں گے، یعنی کہ وہ بھی لوگوں میں ہوں گے جو ان لشکروں میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، شروع سے آخر تک ان سب کو دھنسا دیا جائے گا، پھر ان کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، شروع سے آخر تک یعنی سب کو اس میں دھنسا دیا، لیکن جس کی جو نیت ہوگی وہ اس کے مطابق اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کا حساب اس کے مطابق ہوگا۔ تو یہ حدیث جو ہے نا قرب قیامت کے قریب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی۔ تو ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، کیونکہ جس طرح کہ اللہ چل رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بہتر جانتا ہوں، تو وہ پھر جو ہے نا اسی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک لشکر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی کہ وہ لشکر جب آئے گا تو وہ پھر اس کے ساتھ، یعنی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا احاطہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، ان کا علم اتنا زیادہ تھا کہ آج کل کے جو مولوی ہیں یہ صرف اعتراضات کرتے ہیں، اللہ معافی دے، نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور ان کو سیدھے راستے پہ چلائے، اور ان کے دل کی یہ جو باتیں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کرے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ اتنی پیاری اور خوبصورت سی حدیث ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں، یعنی کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جس کو ہم سب نے ذہن میں رکھنا ہے، اور موجودہ حالات کے مطابق اگر اس پہ غور و فکر کیا جائے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ قریبی وہ حالات ہونے والے ہیں، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ تو یہ حدیثیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ہم سب کو ایک رستہ دکھایا، معلومات دی، قرب قیامت کی علامات دی کہ ہم تیاری کر سکیں۔ تو یہ قرب قیامت کی علامات جو ہیں اس کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ حدیثوں میں ہے کہ وہ داخل تو نہیں ہو سکیں گے، لیکن وہ چڑھائی ضرور کریں گے کعبہ شریف کے اوپر۔ تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے گھر کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، تو آبویسلی اللہ تعالیٰ ان کو پھر وہ دکھائے گا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے یا اس کی کوشش کرتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک کی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، تو وہ پھر ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ وہ اس کا خمیازہ بھگت لیتے ہیں جو ایسی حرکات کرتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ تیش میں نہیں آنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ تو کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خیر اس مسئلے میں یہ بہترین حدیث ہے، اور اس کے اوپر لازمی سے ہر کسی کو، انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور جدید دور کے مطابق پرانے معاملات کو ساتھ لے کے مانگ کر کے ان پہ ضرور غور و فکر کرنی چاہیے کہ اس حدیث کو آخر آج تک یہ حدیث ہم تک جب تک یہ پہنچی ہے تو ہم کون سے حالات سے گزر رہے ہیں اور کون سے حالات چاہ رہے ہیں، اور یہ وقت کتنا، یعنی کہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ایکوریٹ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں حدیثیں وغیرہ، یہ اسی لیے کہ ہمیں بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ نے ان حدیثوں کو مطالعہ کرنا اور اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو سوچ سمجھ کے نا اپنی زندگیوں میں اس کو لے کے آنا ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا 100% اتھینٹک اور پروون حدیث ہے۔
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک دن ایسا ہونا ہے۔ تو موجودہ حالات بھی آپ معاشی حالات اور ملکی حالات آگے پیچھے پوری دنیا کے دیکھ ہی لیں کہ ساتھ ہمارے کیا معاملات جانے، عربوں کے کیا معاملات جانے۔ عربوں میں جس طرح کی یہ فحاشی اور یعنی سب کچھ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنے دینی معاملات سے تھوڑے سے لچک ان میں آنا شروع ہوگی اور وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوگی، جس کی وجہ سے وہ یہ جو ہے نا معاملات بہت زیادہ عنقریب خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان لازمی سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ منافق اور غدار اس طرح سے جو ہے نا میر جعفر میر صادق تو پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو دین اسلام کے لیے، اور ظاہری سی بات ہے یہ دوسرے جو اقوام ہیں یہ اپنے لازمی سے ایسے بندوں کو ان ملکوں میں مسلمانوں میں شامل کرتے ہیں کہ جو وہ دیکھ سکیں کہ وہ کیا، یعنی کہ نا ان کا مسلمانوں کا تعلیم دی جاتی ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ شیطانی ہتھیار ہوتے ہیں، یہ شروع سے جو ہے نا شیطانی قوتیں جو ہیں وہ ان کو استعمال کر کے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور اس طرح کی عداوت پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہی اور نیکسٹ بھی آگے کرتی رہیں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حدیث رسول کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، کیونکہ جب یہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے سامنے آئے گی تو آبویسلی آپ سوچیں کہ اویئرنیس بڑھ جائے گی۔ جب اویئرنیس بڑھے گی تو لوگ اس پہ غور و فکر کریں گے اور وہ اس فتنوں سے ان معاملات سے آگاہ ہوں گے، کوئی بھی انہیں مس گائیڈ نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لازمی سے پہنچائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بے شمار اسلامی معاملات میں، نماز میں، روزے، زکوٰۃ، حج میں، ہر جگہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر سی بات ہے ان کی ذات ایک ہمارے لیے نمونہ تھی ہر معاملے میں۔ تو ہمیں اس کو سامنے رکھ کے جو انسان چلے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اگر ہم اس میں بنتے ہیں تو ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے، اور اس صدقہ جاریہ کو ثواب کی نیت سے آپ لوگ بھی شیئر کیا کریں آگے، کیونکہ آپ کی شیئرنگ سے یہ باتیں اور لوگوں تک پہنچیں گی اور لوگوں تک پہنچیں گی اور غور و فکر کریں گے۔ آبویسلی وہ قرآن حدیث پہ غور و فکر کریں گے تو آپ خود سوچیں اس کے بدلے میں جو ان کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ کے ذریعے جب وہ پہنچی ہوگی تو ان کو اس کے بدلے میں زیادہ ثواب ملے گا، تو اور ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو اور ان سے آگے یہ ایک چین بنتی جائے گی، اور اس طرح کافی سارے معاملات ساروں کے آپس میں درست ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیثیں جو ہوتی ہیں یہ لازمی سے پڑھا کریں، انہیں غور سے سنا کریں اور انہیں آگے شیئر کیا کریں، اپنے عزیز و اقارب میں سب کو اویئرنیس کروائیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا حصہ ضرور ڈالے، اپنے حصے کی نیکی ضرور کمائے، کیونکہ یہ نیکی کمانے والی بات ہے۔ جب آپ اچھی بات آگے پھیلاتے ہیں تو وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس میں لازمی سے اپنا پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور ان باتوں کو پھیلانی چاہیے، اور خصوصاً جب کوئی بتا رہا ہو تو اس کو لازمی سے غور سے سنا کریں، کیونکہ وہ آپ کی بہتری کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نالج ہوگا تو آپ کو اس کو سمجھ سکیں گے۔ تو آج کی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، کیونکہ آپ کی شیئرنگ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور اسی طرح کی پیاری پیاری حدیث ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں چینل